ہیں کہ اس وقت عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. آپ کے پاس اس وقت عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں, عوام مر رہی ہے, یا ایکسپٹ کر لینا چاہیے ٹھیک ہے جناب جو سسٹم ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام نے تو بیچاری نے کبھی نہیں کہا کہ IMF میں آپ خط لکھیں. عوام نے تو کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا. کسی بھی طور سے حکومت ایک جمہوریت کا عمل ہو, اور آپ ہی نے کہا کہ مخلوط حکومت بن گئی, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, بہت غیر معمولی بات ہے. 12 دن کے اندر بڑی غیر معمولی بات ہے. میرا خیال ہے اس پہ آپ کریڈٹ پیش کیجیے اپنے لیڈران کو. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اس پہ آپ سیاسی جماعتوں کو کریڈٹ پیش کیجیے کہ انہوں نے اتنی تیزی دکھائی. انہیں اندازہ تھا کہ پاکستان میں کے معاملات کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. تو بہت ساری پارٹیوں نے اپنی اپنی جگہ کمپرومائز کیے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی نے کچھ کمپرومائز کیے ہیں, کچھ نون لیگ نے کمپرومائز کیے ہیں, کچھ MQM نے کمپرومائز کیے ہیں, اور دوسرے لوگوں نے. تو اس میں کوئی حرج, آپ برا لگتا ہے کسی کو؟ وہ کون سے ایسے عوام ہیں, مجھے تو آج تک ملے نہیں. ان کو تو غم ہے بجلی کے بلوں کا. میں تو یہی دیکھتا تھا. ان کو تو غم ہے کہ گیس کی پرائس, گیس نہیں آ رہی, گیس کی پرائس. ان کو تو غم یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. ان کو تو غم یہ ہے کہ تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ان کو تو غم یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ اتنے کم ہو گئے, ڈالر کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے. وہ کون سی عوام ہے جس کو یہ اس قسم کے احمقانہ غم پڑے ہوئے ہیں کہ سڑکوں پر آ کر کون سے معاملات سڑکوں کے پر آپ کریں گی؟ کیا قرضے لیں گی؟ آتے نا, اگر سڑکوں کیا قرضے لیں گی؟ کیا کریں گی؟ سر ابھی ہم نے دیکھا یہ ایک رویہ ہے عوام میں, جس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سمجھایا جائے, کس طرح سے کیا عوام حکومت کی طرف سے اب مہم چلانے کی ضرورت ہے شعوری طور پہ کہ جناب ایک چیز ہو چکی ہے, اب اس کو آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. بعض اوقات شعور دلانے کے لیے بھی تو کوششیں کرنی چاہیے نا. میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو آپ جیسے ہم لوگ ٹاک شوز وغیرہ کر رہے ہیں, اس کے اندر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ 1900 کا ورلڈ وار 2 کے بعد کے آزادی کے ممالک کا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ذریعہ ہوتا تھا کہ ہر بات پہ پاکستان میں خود دیکھیے ہر بات کے اوپر لوگ سڑکوں میں نکل آتے تھے. پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال, یہ الفاظ جو تھے یہ عام تھے. لیکن یہ دور گزر چکے ہیں. آپ بنگلہ دیش کی مثال آپ نے دی ہے, میں انڈونیشیا کی مثال, دونوں جو ہارے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں ساری اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, لیکن کوئی لفٹ دے رہا ہے اس بات کو؟ چائنا جو کہ بالکل IMF کے پاس کیا بنگلہ دیش نہیں گیا ہوا؟ ہم سے زیادہ $8 ارب کا قرضہ تو اس سے لیا ہوا ہے. تو یہ اس پروسیس سے آپ گزرتی ہیں. یہ جو آپ کا الیکٹورل پروسیس ہے نا جمہوریت کے اندر, یہ انڈیا کے اندر بھی یہ بہت ہوا ہے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے اندرا گاندھی کو ہی اتار کے پھینک دیا تھا کورٹ نے؟ یہ وہاں بھی ہو چکا ہے. اور یہ کب ہوا تھا؟ جبکہ وہ پاکستان کو 2 لاکھ کر چکی تھی, اس کے بعد انہیں نکالا گیا. وہ تو ہیروئن تھی اپنے ملک کی, لیکن نکال کے تو لیکن انہوں نے جمہوریت کے پروسیس کو نہیں ٹوٹنے دیا. یہ کہہ کے کہ جی اس وجہ سے ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے اور اس وجہ سے ہم, بھائی آپ 10 آدمی الیکٹ ہوئے ہیں یا 50 آدمی الیکٹ ہوئے ہیں, یہ کچھ بھی ہوئے ہیں, آپ پارلیمان میں جائیے, پارلیمان کو سپریم. ایک بات مجھے اور کہہ لینی چاہیے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کوٹوں کی سیاست ہے, اور وہ تو یہ کہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک انتہائی سمجھدار, آئین پسند اور خود جنہوں نے بہت کچھ سہ لیا ہے, جسٹس قاضی پائیزہ صاحب جو ہیں موجود ہیں, جو خود بانیان پاکستان کی فرزند بھی ہیں. تو وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا, اور ایسے ایک صوبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو خود ایک ٹرمائل سے گزر رہا ہے گزشتہ پتہ نہیں 2 ڈیکیڈ سے بھی زیادہ یا 3 ڈیکیڈ ہوئے. تو ہمیں ووٹ اور پارلیمان کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. ساری پارٹی جو ہے وہ ایک مخصوص قانون دانوں کے حوالے کر کے, ہمیں سیاست دانوں کو انکریج کرنا چاہیے. دیکھیے آپ نے ابھی گنایا نا کہ 4 کل نوجوان ہیں, ذرا یہ بھی بتا دیجئے کتنے صحافی ہیں اس کے اندر, پارلیمان کے اندر کتنے ڈاکٹر آئے ہیں, کتنے انجینئر آئے ہیں. کہ روتے تو یہ ہیں کہ جی ہمیں ہائی ٹیک وہ چاہیے, پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. کتنے آئے ہیں یہ آپ, اور یہ دیکھیے کہ کتنے وہ آئے ہیں, وکیل آئے ہیں. تو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں سب آئے. خود بانیے پاکستان جو تھے وہ ایک وکیل تھے, لیکن آپ نے دیکھا
کہ وہ سیاستدان بنے تو سیاستدان بنے. ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پہ چیزیں ڈینٹسٹ تھی سیاستدان بنی. اس وقت لوگوں کو شعور دینے کی بھی